स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलन। और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था। शीरीन के पास तो फोन जरूर होगा। बाहैसियत सरदार मुखातिब हूँ। मुदस्सिर के साथ मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात भी किया। कोशिश कर रही हो ना, ये मैं उन्हें नहीं दूंगी। उसका असल नाम रबिया है। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश, मैं अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हूँ? पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता, कि जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया हैं। इस वक्त मैं आपसे आपका भाई नहीं। तुम जैसे बदतमीज दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के एपिसोड नंबर 24 का रिव्यू करेंगे। जी हाँ गाइस, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा रिसेंटली हाई हो चुकी है। आज हम इसकी बात करेंगे, इस ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद हम बात करने वाले हैं। और आज हम इसका डायरेक्ट ही एपिसोड नंबर 24 का रिव्यू करेंगे, साथ साथ इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जंजीरें ड्रामा की। जंजीरें ड्रामा का एपिसोड 24 आपके सामने आ चुका होगा जब तक आप ये रिव्यू वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए आज इस शानदार वीडियो को जो है इसका रिव्यू करते हैं, इस एपिसोड का, और देखते हैं इस ड्रामा के अंदर क्या कुछ हुआ था। आज हम काफ़ी दिनों पहले हमने इस ड्रामा के एक एपिसोड का रिव्यू किया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने शायद उसको देखा है। तो अभी इस ड्रामा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया इस पे रिव्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके एपिसोड को एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की शानदार वीडियो जो है जंजीरें ड्रामा के एपिसोड नंबर 24 के बारे में है। इसकी वीडियो को स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा और इसकी जो है मैं आपको ये जो है गाइड भी करूंगा, ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये ड्रामा आप टीवी के अलावा यूट्यूब पर कहाँ पर देख सकते हैं, इनके ऑफिशियल चैनल पर कब कब ये ड्रामा आता है, हफ्ते में कितने एपिसोड आते हैं, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें जंजीरें ड्रामा की, तो जंजीरें ड्रामा का जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है हम टीवी वालों का। जी हाँ, हम टीवी का ये ड्रामा है और हम टीवी के टीवी चैनल और इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा आता है। बात करें इस ड्रामा को आप कहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, आप टीवी पर देखते हैं तो ये हम टीवी पर के ऑफिशियल टीवी चैनल पर ये ड्रामा आता है। हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे तकरीबन ये ड्रामा आ जाता है। और अगर आप ऑफिशियल टीवी चैनल पर देखना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल टीवी चैनल हम टीवी पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब पर भी चैनल पर भी ये ड्रामा आता है। और इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम टीवी पर ही, जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये ड्रामा आप हर वेडनेसडे और थर्सडे रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो आप इनके जो है टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल का विजिट करके ड्रामा हर जुमेरात और बुध को रात को 8 से 9 के दरमियान में देख सकते हैं। और गाइस ड्रामा की व्यूवरशिप की बात करें तो इस ड्रामा की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। हर एपिसोड, सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर हर एपिसोड 90 से 1 करोड़ 10 लाख लोग देखते हैं हर एपिसोड को। सिर्फ यूट्यूब पर ये ऑडियंस इसको देखती है। इसके अलावा बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को जो है टीवी पर देखते हैं। लास्ट टाइम इसका एपिसोड 23 आया था 16 जुलाई 2026 को हम टीवी पर, और इसका जो एपिसोड 23 आया था उसकी सिर्फ यूट्यूब की व्यूवरशिप की, इनके ऑफिशियल चैनल की बात करें तो इनके ऑफिशियल हम टीवी पर इसका 16 जुलाई 2026 को एपिसोड 23 आया था, जिसके सिर्फ यूट्यूब पर 94,37,053 व्यूज़ हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि 9.43 मिलियन व्यूज़ इस पे ड्रामा के हैं। इसके लास्ट इस एपिसोड जो आया था इसका 23, इससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। हर एपिसोड पर करोड़ के करीब 1 करोड़ के करीब सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ हैं। बाकी इस ड्रामा की बहुत बड़ी ऑडियंस टीवी पर भी देखती है। हम टीवी के ऑफिशियल चैनल्स का विजिट करके ये ड्रामा देख सकते हैं। बात करें जंजीरें ड्रामा की तो इसमें सज्जल अली, दानियाल जफ़र और सहर हाशमी 3 मेन किरदार हैं। जी हाँ, ये 3 किरदारों के दरमियान ये स्टोरी घूमती है। सज्जल अली का आपको पता है, मैंने इस एपिसोड का रिव्यू किया था जिसके अंदर सज्जल अली को एक लड़का दानियाल जफ़र अपने घर लेकर आता है क्योंकि वो कहीं खो गई होती है। और वहाँ पर सहर हाशमी भी इसी को, ये लव ट्रायंगल का यानी कि आप समझ सकते हैं ये ड्रामा है। ये सेट इन द ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स में है। ये ड्रामा ऐसे पठानों की कम्युनिटी में बना हुआ है जहाँ पर इज्जत, एहतराम और ख़ास तौर पर पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है।
یہ پہاڑوں کے درمیان میں شوٹ ہوا ہے اور ساری سٹوری کے پی کے علاقے کی آپ کسی کے سمجھ سکتے ہیں سوات وغیرہ کی. یہ سیٹ ہے ان بیوٹیفل گرین ماؤنٹین. زنجیریں از اے پاورفل اسٹوری اباؤٹ لو, greed and the secret we keep in this world. Everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, others are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big, exciting drama where every choice matters and every character struggle to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts and empires are put to test. Disclaimer ڈرامہ کا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دے دوں. All characters in this program are fictitious and the purpose of these characters by no means to hurt even sentiment. یعنی کہ ڈرامہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ کے پی کے کی سٹوری ہے تو وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, تو کہیں کسی کے سینٹیمنٹ ہائی نہ ہو جائیں, اس لیے ہرٹ نہ ہو کسی کے سینٹیمنٹس, اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فکشنل سٹوری ہے. The purpose of this story is to raise awareness in society. The program intent is not harm any individual, institution and law, society, or nor it's to make fun of any social custom or traditions. Any resemblance is purely coincidental. ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ بنانے والوں کا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی سیم ایسے ہی سین ہو رہے ہیں جیسے آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں, تو یہ کمپلیٹلی کوئنسیڈنٹس ہیں. یہ ہم نے جان بوجھ کر کسی کی سٹوری پر نہیں بنایا, کمپلیٹ فکشن بنایا ہے. یا ہم نے آپ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی ہم نے کسی کے گھر کی کہانی کو بتایا ہے ڈرامہ کے اندر, بلکہ یہ ساری فیک فکشن کہانی ہے. Therefore, the program or institution will not be held responsible for any misunderstanding arising in the regard. The viewers have the discretion to watch or not watch this drama. Smoking injurious to health ہے, یعنی کہ کہنا اسموکنگ نہ کریں اس ڈرامہ کے اندر. اسموکنگ کے جو سین ہیں ان کو اسکپ کریں آپ. نو اینیمل ویئر وغیرہ یہ سارا کچھ اس ڈرامہ کے اندر دکھایا گیا ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی مین کرداروں کی, ڈرامہ کے کردار کون کون سے ہیں, ڈرامہ کو جو ہے کس طرح سے بنایا گیا ہے, ڈرامہ کی مین سٹوری کیا ہے. تو ڈرامہ کے کرداروں میں جو ہیں سجل علی ایز رابعہ, امیر گیلانی ایز مدثر, دانیال ظفر ایز سر بلند. جی ہاں, یہ سر بلند اور رابعہ کی لو سٹوری ہے جس کے اندر سحر ہاشمی کا کردار بھی لو ٹرائنگل بناتا ہے. شہر ہاشمی کا سحر بانو جو ہے, سحر ہاشمی کے باعث اب ہر بدھ جمعرات کو ڈراماز آتے ہیں, 2 چینلز پر اس کے ڈراماز آ رہے ہیں اور دونوں ڈراماز کافی زیادہ پاپولر ہے. سحر ہاشمی میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی سحر ہاشمی کے ڈراماز اتنے زیادہ پاپولر ہوں گے, لیکن ان کے 2 چینلز پر, ہم ٹی وی پر اور ایک اور چینل پر ان کے 2 ڈراماز آ رہے ہیں. ایک دونوں چینل پر ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے آتے ہیں, اور دونوں چینل کے اگر یوٹیوب پر یہ ڈرامہ دیتے ہیں تو کروڑوں میں ویوز ہیں. دونوں ڈرامہ کے ہر ایپیسوڈ پر 1 کروڑ کے قریب ویو آتے ہیں. تو یہ سحر ہاشمی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارڈم کتنی زیادہ ویورشپ ہیں. 2 ہی ڈرامے وہ اس ٹائم کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو ہی آتے ہیں, 2 ایپیسوڈ 2 الگ چینل پر, لیکن دونوں پر کروڑ کے قریب ویو صرف یوٹیوب کے آفیشیل چینل پر ان کے آتے ہیں. ہم ٹی وی پر اور دوسرے پر جس کی آج ہم بات نہیں کر رہے, اس سے سحر ہاشمی کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. احسان خان ایز شیر دیور, یہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہے کہ سحر ہاشمی 2 الگ ٹی وی چینل پر 2 ڈرامے کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں, اور یوٹیوب پر بھی دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں ان کے آفیشیل چینل پر, اور دونوں پر 1 کروڑ کے قریب ویوز ہر ایپیسوڈ کے آتے ہیں. اس سے آپ کانفیڈنس بھی دیکھ لیں اور ویورشپ بھی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے سحر ہاشمی کی. بات کریں اس ڈرامے کی کاسٹ کی, تو مزید کاسٹ کے اندر عدنان صدیقی ہے, زفران خان. بہت چھوٹی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی, کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں, بالکل چھوٹی سی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی. باقی سائڈ کریکٹر وغیرہ آپ کو نظر آئے ہوں گے ڈراماز کے اندر, ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں. بات کریں زنجیریں ڈرامہ کی, تو اس میں سجل علی, دانیال ظفر اور سحر ہاشمی 3 مین کردار ہیں. جی ہاں, یہ 3 کرداروں کے درمیان یہ سٹوری گھومتی ہے. سجل علی کا آپ کو پتہ ہے, میں نے اس ایپیسوڈ کا ریویو کیا تھا جس کے اندر سجل علی کو ایک لڑکا دانیال ظفر اپنے گھر لے کر آتا ہے کیونکہ وہ کہیں کھو گئی ہوتی ہے, اور وہاں پر سحر ہاشمی بھی اسی کو, یہ لو ٹرائنگل کا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ڈرامہ ہے. یہ سیٹ ان دا بیوٹیفل گرین ماؤنٹینز میں ہے. یہ ڈرامہ ایسے پٹھانوں کی کمیونٹی میں بنا ہوا ہے جہاں پر عزت, احترام اور خاص طور پر پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ پہاڑوں کے درمیان میں شوٹ ہوا ہے اور ساری سٹوری کے پی کے علاقے کی آپ کسی کے سمجھ سکتے ہیں سوات وغیرہ کی. یہ سیٹ ہے ان بیوٹیفل گرین ماؤنٹین. زنجیریں از اے پاورفل اسٹوری اباؤٹ لو, greed and the secret we keep in this world. Everyone has something to hide. Some are stuck
following old rules, others are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big, exciting drama where every choice matters and every character struggle to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts and empires are put to test. Disclaimer ड्रामा का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दे दूँ. All characters in this program are fictitious and the purpose of these characters by no means to hurt even sentiment. यानी कि ड्रामा वालों का कहना है कि अगर आपको ये केपीके की स्टोरी है तो वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो कहीं किसी के सेंटीमेंट हाई ना हो जाए, इसलिए हर्ट ना हो किसी के सेंटीमेंट्स, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है. The purpose of this story is to raise awareness in society. The program intent is not harm any individual, institution and law, society, or nor it's to make fun of any social custom or traditions. Any resemblance is purely coincidental. और उनका कहना है कि ड्रामा बनाने वालों का अगर आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी में भी सेम ऐसे ही सीन हो रहे हैं जैसे आप ड्रामा में देखते हैं, तो ये कम्प्लीटली कोइंसिडेंस हैं. ये हमने जानबूझकर किसी की स्टोरी पर नहीं बनाया, कंप्लीट फिक्शन बनाया है. या हमने आप ऐसा ना समझे कि कोई हमने किसी के घर की कहानी को बताया है ड्रामा के अंदर, बल्कि ये सारी फेक फिक्शन कहानी है. Therefore, the program or institution will not be held responsible for any misunderstanding arising in the regard. The viewers have this discretion to watch or not watch this drama. Smoking injurious to health है, यानी कहना स्मोकिंग ना करें इस ड्रामा के. स्मोकिंग के जो सीन हैं इनको स्किप करें आप. नो एनिमल वेयर वगैरह ये सारा कुछ इस ड्रामा के अंदर दिखाया गया है. बात करें इस ड्रामा की मेन किरदारों की, ड्रामा के किरदार कौन कौन से हैं, ड्रामा को जो है किस तरह से बनाया गया है, ड्रामा की मेन स्टोरी क्या है. तो ड्रामा के किरदारों में जो हैं सजल अली एज राबिया, आमिर गिलानी एज मुदस्सिर, दानियाल जफ़र एज सरबुलंद. जी हाँ, ये सरबुलंद और राबिया की लव स्टोरी है जिसके अंदर सहर हाशमी का किरदार भी लव ट्रायंगल बनाता है. शहर हाशमी का सहर बानो जो है, सहर हाशमी के बाद अब हर बुध जुमेरात को ड्रामाज आते हैं 2 चैनल्स पर इसके ड्रामाज आ रहे हैं और दोनों ड्रामाज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. सहर हाशमी मैंने नहीं सोचा था कभी भी सहर हाशमी के ड्रामाज इतने ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लेकिन इनके 2 चैनल्स पर, हम टीवी पर और एक और चैनल पर इनके 2 ड्रामाज आ रहे हैं. एक दोनों चैनल पर हर बुध और जुमेरात को 8 बजे आते हैं और दोनों चैनल के अगर यूट्यूब पर ये ड्रामा देते हैं तो करोड़ों में व्यूज़ हैं. दोनों ड्रामा के हर एपिसोड पर 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं. तो ये सहर हाशमी का आप देख सकते हैं स्टारडम कितनी ज़्यादा व्यूवरशिप है. 2 ही ड्रामे वो इस टाइम कर रही हैं और दोनों बुध और जुमेरात को ही आते हैं 2 एपिसोड 2 अलग अलग चैनल पर, लेकिन दोनों पर करोड़ के करीब व्यू सिर्फ यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर इनके आते हैं. हम टीवी पर और दूसरे पर जिसकी आज हम बात नहीं कर रहे, इससे सहर हाशमी की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है. एहसान खान एज शेर दे, और ये भी कोइंसिडेंट है कि सहर हाशमी में 2 अलग अलग टीवी चैनल पर 2 ड्रामे कर रही हैं और दोनों बुध और जुमेरात को आते हैं और यूट्यूब पर भी दोनों बुध और जुमेरात को आते हैं इनके ऑफिशियल चैनल पर और दोनों पर 1 करोड़ के करीब व्यूज़ हर एपिसोड के आते हैं. इससे आप कोइंसिडेंस भी देख लें और व्यूवरशिप भी देख लें कितनी ज़्यादा है सहर हाशमी की. बात करें इस ड्रामे की कास्ट की, तो मज़ीद कास्ट के अंदर अदनान सिद्दीकी है, ज़फ़रान खान. बहुत छोटी कास्ट है इस ड्रामा की, कोई बहुत बड़ी कास्ट नहीं, बिल्कुल छोटी सी कास्ट है इस ड्रामा की. बाकी साइड कैरेक्टर वगैरह आपको नज़र आए होंगे ड्रामास के अंदर. बात करें इस ड्रामा के डायरेक्टर, तो शहजाद कश्मीरी ने इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है. उसके अलावा फरहत इश्तियाक है प्रोड्यूसर, इसकी राइटर और प्रोड्यूसर जो है इस ड्रामा की बात करें तो इस ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं मोमिना दरूद प्रोडक्शन, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन की है. इस ड्रामा की स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और उर्दू में मैं आपको डिटेल में जो है आज बताता हूँ डिटेल में. लेकिन ये जो ड्रामा है जंजीरें, इसमें पठानों की ख़ास तौर पर जो है जो स्टोरी दिखाई गई है कि कितने वो इज़्ज़तदार और हुक्मदार होते हैं और लेकिन उनकी ही एक बेटी की वजह से उनको ज़िल्लत काटनी पड़ती है, लेकिन उसको भी जो आदमी महफूज करता है सरबुलंद उसका नाम होता है डिटेल्स. अच्छा जी, तो मैं बताता हूँ आपको इसकी डिटेल्स वगैरह भी. बाकी ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इसकी स्टोरी लाइन की वजह से. इतनी ज़्यादा इसकी ग्रिपिंग स्टोरी है, स्टोरी लाइन इसकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है. तो इसी वजह से ये ड्रामा की जो है कहानी भी आपको लाजमी पसंद आने वाली है.
لاسٹ ٹائم اس کی ہم نے ایپیسوڈ شاید 15 کی بات کی تھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ڈرامہ سیریز زنجیریں کی قسط نمبر 23 ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر اس قسط کی اہم تفصیلات وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، لیکن آپ یہاں پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ضرور کر دیں۔ آپ اس ایپیسوڈ جو ہے 24 کی آج ہم بات کریں تو اس ایپیسوڈ 24 کی کہانی جو ہے بات کریں اس ڈرامہ کے ڈائریکٹر تو شہزاد کشمیری نے اس ڈرامہ کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ فرحت اشتیاق ہے پروڈیوسر، اس کی رائٹر اور پروڈیوسر جو ہے اس ڈرامہ کی بات کریں تو اس ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں مومنہ درود پروڈکشن، انہوں نے اس کی پروڈکشن کی ہے۔ اس ڈرامہ کی سٹوری جو ہے کافی ذرا انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اور اردو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے آج بتاتا ہوں ڈیٹیل میں، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے زنجیریں، اس میں پٹھانوں کی خاص طور پہ جو ہے جو سٹوری دکھائی گئی کہ کتنے وہ عزت دار اور حقدار ہوتے ہیں، اور لیکن ان کی ہی ایک بیٹی کی وجہ سے ان کو ذلت کاٹنی پڑتی ہے، لیکن اس کو بھی جو آدمی محفوظ کرتا ہے سر بلند اس کا نام ہوتا ہے ڈیٹیلز۔ اچھا جی، تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی۔ باقی یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اس کی سٹوری لائن کی وجہ سے، اتنی زیادہ اس کی گریپنگ سٹوری ہے، سٹوری لائن اس کی جو ہے بہت زیادہ گریپنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ڈرامہ کی جو ہے کہانی بھی آپ کو لازمی پسند آنے والی ہے۔ لاسٹ ٹائم اس کی ہم نے ایپیسوڈ شاید 15 کی بات کی تھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ڈرامہ سیریز زنجیریں کی قسط نمبر 23 ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر اس قسط کی اہم تفصیلات وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، لیکن آپ یہاں پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ضرور کر دیں۔ آپ اس ایپیسوڈ جو ہے 24 کی آج ہم بات کریں تو اس ایپیسوڈ 24 کی کہانی جو ہے کافی زیادہ شاندار ہے، ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ ہے۔ اس قسط کے اہم تفصیلات میں آپ کو شک و شبہات کا ماحول ملے گا۔ رابعہ نے سر بلند کو باورچی خانے کے عملے خاص طور پر شیری کے بارے میں اپنے شدید خدشات سے آگاہ کیا۔ اسے شک ہے کہ شیری اس طرح کی سازشیں میں ملوث جو ہے ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ماضی میں شیر دل کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب وہ اس کا ہاتھ بھی رابعہ جو ہے پکڑ کر مروڑتی ہے، دونوں کی خاص طور پر لڑائی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے جو ہے ہسبینڈ ہے ہونے والے، یعنی کہ ایک دوسرا جو اس کا کیا نام ہے سر بلند اور دوسرا، دونوں بھی آپس میں لڑتے ہیں اور جلدی یہ دونوں آپس کچن میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے شک ہے کہ شیری اس طرح کی سازش میں ملوث ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ماضی میں شیر دل کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر سربلند نے فیصلہ کیا کہ اب اسے رابعہ ہی اس کے اور بی بی جان کے کھانے کا انتظام سنبھالے گی تاکہ حفاظت یقینی بنایا جا سکے، لیکن جو ہے شہری جو ہے پھر بھی باز نہیں آتی اور اس کی وجہ سے ہی کہ کھانا وہ بنائے گی اس میں، اور جو ہے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے رابعہ کے درمیان اچھی خاصی، لیکن پھر بھی یہاں پر رابعہ جو ہے وہ جیتتی ہے اور اس کا ہاتھ مروڑ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے آگے ان کو نقصان پہنچا ہے، میں تمہیں دوبارہ ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ خاندانی تناؤ سربلند اور اس کی خاندان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سربلند خود کو رابعہ کو جب سے لے کر آیا ہے تب سے یہ معاملات خراب ہیں۔ سربلند خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے نئے فرائض اور گرد و پیش کے لوگوں پر عدم اعتماد کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہے۔ اس دوران گلمین مسلسل ترسم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے حقیقی دشمنوں کو پہچانے، اب ترسم جو ہے وہ نہیں پہچان رہا۔ جذباتی سہارا رابعہ اور بی بی جان کے درمیان ایک بہت انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والے مکالمہ ہوتا ہے، اور جو ہے جہاں پر دونوں اپنے اپنے دکھ اور اپنے سے بچھڑنے کی درد کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ ماضی کے راز کس کے اہم حصہ رابعہ اور زلمالا یا جارمالا جو ہیں کے درمیان گفتگو پر مبنی ہے، جس میں رابعہ نے اس کے شوہر مدثر کے قتل اور اس کے المناک موت کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا۔ رابعہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال کے اپنے گھر پہنچانے میں اس کی مدد کرے گی، لیکن ابھی تک جو ہے رابعہ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رابعہ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ دس ویڈیو زنجیریں کنٹینز آن دا تھیمز آف دا سسپیشیس لائلٹی اینڈ ہڈن پاور ڈائنامکس ود ان جو آیا تھا اس کا 23، اس سے آپ اس کی ویورشپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈرامہ کی ویورشپ کتنی زیادہ ہائی ہو چکی ہے۔ ہر ایپیسوڈ پر کروڑ کے قریب 1 کروڑ کے قریب صرف یوٹیوب کے ویوز ہیں۔ باقی اس ڈرامہ کی بہت بڑی آڈینس ٹی وی پر بھی دیکھتی ہے، ہم ٹی وی کا آفیشیل چینلز کا وزٹ کر کے یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کریں زنجیریں ڈرامہ کی تو
اس میں سجل علی، دانیال ظفر اور سحر ہاشمی 3 مین کردار ہیں. جی ہاں، یہ 3 کرداروں کے درمیان یہ سٹوری گھومتی ہے. سجل علی کا آپ کو پتہ ہے، میں نے اس ایپیسوڈ کا ریویو کیا تھا جس کے اندر سجل علی کو ایک لڑکا دانیال ظفر اپنے گھر لے کر آتا ہے کیونکہ وہ کہیں کھو گئی ہوتی ہے، اور وہاں پر سحر ہاشمی بھی اسی کو یہ لو ٹرائنگل کا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ڈرامہ ہے. یہ سیٹ ان دا بیوٹیفل گرین ماؤنٹینز میں ہے. یہ ڈرامہ ایسے پٹھانوں کی کمیونٹی میں بنا ہوا ہے جہاں پر عزت، احترام اور خاص طور پر پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ پہاڑوں کے درمیان میں شوٹ ہوا ہے اور ساری سٹوری کے پی کے علاقے کی آپ کسی کے سمجھ سکتے ہیں، سوات وغیرہ کی. یہ سیٹ ہے ان بیوٹیفل گرین ماؤنٹین. زنجیریں از اے پاورفل سٹوری اباؤٹ لو، گریڈ اینڈ دا سیکرٹ وی کیپ ان دس ورلڈ. Everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, others are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big, exciting drama where every choice matters and every character struggle to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hurts and empires are put to test. Disclaimer ڈرامہ کا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دے دوں. All characters in this program are fictitious and the purpose of these characters by no means to hurt even sentiment. یعنی کہ ڈرامہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ کے پی کے کی سٹوری ہے تو وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، تو کہیں کسی کے سینٹیمنٹ ہائی نہ ہو جائیں، اس لیے ہرٹ نہ ہو کسی کے سینٹیمنٹس، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فکشنل سٹوری ہے. The purpose of this story is to raise awareness in society. The program intent is not harm any individual, institution and law, society, or nor it's to make fun of any social custom or traditions. Any resemblance is purely coincidental. ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ بنانے والوں کا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی سیم ایسے ہی سین ہو رہے ہیں جیسے آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں، تو یہ کمپلیٹلی کوئنسیڈنٹس ہیں. یہ ہم نے جان بوجھ کر کسی کی سٹوری پر نہیں بنایا، کمپلیٹ فکشن بنایا ہے. یا ہم نے آپ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی ہم نے کسی کے گھر کی کہانی کو بتایا ہے ڈرامہ کے اندر ہی، بلکہ یہ ساری فیک فکشن کہانی ہے. Therefore, the program or institution will not be held responsible for any misunderstanding arising in the regard. The viewers have the discretion to watch or not watch this drama. Smoking injurious to health ہے، یعنی کہنا ہے اسموکنگ نہ کریں اس ڈرامہ کے اندر. اسموکنگ کے جو سین ہیں ان کو اسکپ کریں آپ. نو اینیمل ویئر وغیرہ، یہ سارا کچھ اس ڈرامہ کے اندر دکھایا گیا ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی مین کرداروں کی، ڈرامہ کے کردار کون کون سے ہیں، ڈرامہ کو جو ہے کس طرح سے بنایا گیا ہے، ڈرامہ کی مین سٹوری کیا ہے. تو ڈرامہ کے کرداروں میں جو ہیں سجل علی ایز رابعہ، عامر گیلانی ایز مدثر، دانیال ظفر ایز سر بلند. جی ہاں، یہ سر بلند اور رابعہ کی لو سٹوری ہے جس کے اندر سحر ہاشمی کا کردار بھی لو ٹرائنگل بناتا ہے. شہر ہاشمی کا سحر بانو جو ہے، سحر ہاشمی کے باعث اب ہر بدھ جمعرات کو ڈراماز آتے ہیں، 2 چینلز پر اس کے ڈراماز آ رہے ہیں اور دونوں ڈراماز کافی زیادہ پاپولر ہیں. سحر ہاشمی، میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی سحر ہاشمی کے ڈراماز اتنے زیادہ پاپولر ہوں گے، لیکن ان کے 2 چینلز پر، ہم ٹی وی پر اور ایک اور چینل پر ان کے 2 ڈراماز آ رہے ہیں. ایک دونوں چینل پر ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے آتے ہیں، اور دونوں چینل کے اگر یوٹیوب پر یہ ڈرامہ دیتے ہیں تو کروڑوں میں ویوز ہیں. دونوں ڈرامہ کے ہر ایپیسوڈ پر 1 کروڑ کے قریب ویو آتے ہیں. تو یہ سحر ہاشمی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارڈم کتنی زیادہ ویورشپ ہیں. 2 ہی ڈرامے وہ اس ٹائم کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو ہی آتے ہیں، 2 ایپیسوڈ 2 الگ الگ چینل پر، لیکن دونوں پر کروڑ کے قریب ویو صرف یوٹیوب کے آفیشیل چینل پر ان کے آتے ہیں. ہم ٹی وی پر اور دوسرے پر جس کی آج ہم بات نہیں کر رہے، اس سے سحر ہاشمی کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. احسان خان ایز شیر دی، اور یہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہے کہ سحر ہاشمی 2 الگ الگ ٹی وی چینل پر 2 ڈرامے کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں ان کے آفیشیل چینل پر، اور دونوں پر 1 کروڑ کے قریب ویوز ہر ایپیسوڈ کے آتے ہیں. اس سے آپ کانفیڈنس بھی دیکھ لیں اور ویورشپ بھی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے سحر ہاشمی کی. بات کریں اس ڈرامے کی کاسٹ کی، تو مزید کاسٹ کے اندر عدنان صدیقی ہے، زفران خان. بہت چھوٹی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی، کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں، بالکل چھوٹی سی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی. باقی سائڈ کریکٹر وغیرہ آپ کو نظر آئی ہوں گے. آج ہم بات کریں تو اس ایپیسوڈ 24 کی کہانی جو ہے کافی زیادہ شاندار ہے، ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ ہے. اس کی اہم تفصیلات میں آپ کو شک و شبہات کا ماحول ملے گا. رابعہ نے سر بلند کو باورچی خانے کے عملے خاص طور پر شیری کے بارے میں اپنے شدید خدشات سے آگاہ کیا. اسے شک ہے کہ شہری اس طرح کی سازشیں میں ملوث جو ہے
ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ماضی میں شیر دل کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. اب وہ اس کا ہاتھ بھی رابعہ جو ہے پکڑ کر مروڑتی ہے. دونوں کی خاص طور پر لڑائی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے جو ہے ہسبینڈ ہے ہونے والے یعنی کہ ایک دوسرا جو اس کا کیا نام ہے سر بلند اور دوسرا دونوں بھی آپس میں لڑتے ہیں اور جلدی دونوں آپس کچن میں لڑ رہی ہوتی ہیں. اس سے شک ہے کہ شہری اس طرح کی سازش میں ملوث ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ماضی میں شیر دل کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. اسی صورتحال کے پیش نظر سربلند نے فیصلہ کیا کہ اب اسے رابعہ ہی اس کے اور ابھی بھی جان کے کھانے کا انتظام سنبھالے گی تاکہ حفاظت یقینی بنایا جا سکے. لیکن جو ہے شہری جو ہے پھر بھی باز نہیں آتی اور اس کی وجہ سے ہی کہ کھانا وہ بنائے گی اس میں اور جو ہے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے رابعہ کے درمیان اچھی خاصی. لیکن پھر بھی یہاں پر رابعہ جو ہے وہ جیتتی ہے اور اس کا ہاتھ مروڑ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے ہی آگے ان کو نقصان پہنچا ہے, میں تمہیں دوبارہ ایسا کرنے نہیں دوں گی. خاندانی تناؤ سربلند اور اس کی خاندان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سربلند خود کو رابعہ کو جب سے لے کر آیا ہے تب سے یہ معاملات خراب ہیں. سربلند خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے. وہ اپنے نئے فرائض اور گرد و پیش کے لوگوں پر عدم اعتماد کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہے. اس دوران گلمین مسلسل ترسم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے حقیقی دشمنوں کو پہچانے. جب ترسم جو ہے وہ نہیں پہچان رہا. جذباتی سہارا رابعہ اور بی بی جان کے درمیان ایک بہت انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والے مکالمہ ہوتا ہے اور جو ہے جہاں پر دونوں اپنے اپنے دکھ اور اپنے سے بچھڑنے کی درد کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں اور بانٹتے ہیں. ماضی کے راز کس کے اہم حصہ رابعہ اور زلمالا یا جارمالا جو ہیں کے درمیان گفتگو پر مبنی ہے جس میں رابعہ نے اس کے شوہر مدثر کے قتل اور اس کے المناک موت کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا. رابعہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال کر اپنے گھر پہنچانے میں اس کی مدد کرے گی. لیکن ابھی تک جو ہے رابعہ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رابعہ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. دس ویڈیو زنجیریں سنٹینز آن دا تھیمز آف دس سسپیشیس لائلٹی اینڈ ہڈن پاور ڈائنامکس ود ان سیٹ ان دا بیوٹیفل گرین ماؤنٹینز میں ہے. یہ ڈرامہ ایسے پٹھانوں کی کمیونٹی میں بنا ہوا ہے جہاں پر عزت احترام اور خاص طور پر پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ پہاڑوں کے درمیان میں شوٹ ہوا ہے اور ساری سٹوری کے پی کے علاقے کی آپ کسی کے سمجھ سکتے ہیں سوات وغیرہ کی. یہ سیٹ ہے ان بیوٹیفل گرین ماؤنٹین. زنجیریں از اے پاورفل اسٹوری اباؤٹ لو, گریڈ اینڈ دا سیکرٹ وی کیپ ان دس ورلڈ. Everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, others are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big, exciting drama where every choice matters and every character struggle to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hurts and empires are put to test. Disclaimer ڈرامہ کا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دے دوں. All characters in this program are fictitious and the purpose of these characters by no means to hurt even sentiment. یعنی کہ ڈرامہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ کے پی کے کی سٹوری ہے تو وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو کہیں کسی کے سینٹیمنٹ ہائی نہ ہو جائیں اس لیے ہرٹ نہ ہو کسی کے سینٹیمنٹس. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فکشنل سٹوری ہے. The purpose of this story is to raise awareness in society. The program intent is not harm any individual, institution and law, society, or nor it's to make fun of any social custom or traditions. Any resemblance is purely coincidental. ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ بنانے والوں کا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی سیم ایسے ہی سین ہو رہے ہیں جیسے آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی کوئنسیڈنٹس ہیں. یہ ہم نے جان بوجھ کر کسی کی سٹوری پر نہیں بنایا, کمپلیٹ فکشن بنایا ہے. یا ہم نے آپ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی ہم نے کسی کے گھر کی کہانی کو بتایا ہے ڈرامہ کے اندر ہی, بلکہ یہ ساری فیک فکشن کہانی ہے. Therefore, the program or institution will not be held responsible for any misunderstanding arising in the regard. The viewers have this discretion to watch or not watch this drama. Smoking injurious to health ہے, یعنی کہنا اسموکنگ نہ کریں اس ڈرامہ کے. اسموکنگ کے جو سین ہیں ان کو اسکپ کریں آپ. نو اینیمل ویئر وغیرہ یہ سارا کچھ اس ڈرامہ کے اندر دکھایا گیا ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی مین کرداروں کی, ڈرامہ کے کردار کون کون سے ہیں, ڈرامہ کو جو ہے کس طرح سے بنایا گیا ہے, ڈرامہ کی مین سٹوری کیا ہے. تو ڈرامہ کے کرداروں میں جو ہیں سجل علی ایز رابعہ, عامر گیلانی ایز مدثر, دانیال ظفر ایز سر بلند. جی ہاں, یہ سر بلند اور رابعہ کی لو سٹوری ہے جس کے اندر سحر ہاشمی کا کردار بھی لو ٹرائنگل بناتا ہے. سحر بانو
شہر ہاشمی کا شہر بانو جو ہے شہر ہاشمی کے باعث اب ہر بدھ جمعرات کو ڈراماز آتے ہیں 2 چینلز پر اس کے ڈراماز آ رہے ہیں اور دونوں ڈراماز کافی زیادہ پاپولر ہے. شہر ہاشمی میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی شہر ہاشمی کے ڈراماز اتنے زیادہ پاپولر ہوں گے, لیکن ان کے 2 چینلز پر ہم ٹی وی پر اور ایک اور چینل پر ان کے 2 ڈراماز آ رہے ہیں. ایک دونوں چینل پر ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے آتے ہیں اور دونوں چینل کے اگر یوٹیوب پر یہ ڈرامہ دیتے ہیں تو کروڑوں میں ویوز ہیں. دونوں ڈرامہ کے ہر ایپیسوڈ پر 1 کروڑ کے قریب ویو آتے ہیں. تو یہ شہر ہاشمی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارڈم کتنی زیادہ ویورشپ ہیں. 2 ہی ڈرامے وہ اس ٹائم کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو ہی آتے ہیں 2 ایپیسوڈ 2 الگ الگ چینل پر, لیکن دونوں پر کروڑ کے قریب ویو صرف یوٹیوب کے آفیشیل چینل پر ان کے آتے ہیں. ہم ٹی وی پر اور دوسرے پر جس کی آج ہم بات نہیں کر رہے, اس سے شہر ہاشمی کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. احسان خان ایز شیر دے, اور یہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہے کہ شہر ہاشمی میں 2 الگ الگ ٹی وی چینل پر 2 ڈرامے کر رہی ہیں اور دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی دونوں بدھ اور جمعرات کو آتے ہیں ان کے آفیشیل چینل پر, اور دونوں پر 1 کروڑ کے قریب ویوز ہر ایپیسوڈ کے آتے ہیں. اس سے آپ کانسیڈنس بھی دیکھ لیں اور ویورشپ بھی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے شہر ہاشمی کی. بات کریں اس ڈرامے کی کاسٹ کی, تو مزید کاسٹ کے اندر عدنان صدیقی ہے, زفران خان. بہت چھوٹی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی, کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں, بالکل چھوٹی سی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی. باقی سائڈ کریکٹر وغیرہ آپ کو نظر آئے ہوں گے ڈراماز کے اندر. بات کریں اس ڈرامہ کے ڈائریکٹر تو شہزاد کشمیری نے اس ڈرامہ کو ڈائریکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ فرحت اشتیاق ہے پروڈیوسر, اس کی رائٹر اور پروڈیوسر جو ہے اس ڈرامہ کی بات کریں تو اس ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں مومنہ درود پروڈکشن, انہوں نے اس کی پروڈکشن کی ہے. اس ڈرامہ کی سٹوری جو ہے کافی ذرا انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اور اردو میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے آج بتاتا ہوں ڈیٹیل میں. لیکن یہ جو ڈرامہ ہے زنجیریں, اس میں پٹھانوں کی خاص طور پہ جو ہے جو سٹوری دکھائی گئی کہ کتنے وہ عزت دار اور حقدار ہوتے ہیں اور لیکن ان کی ہی ایک بیٹی کی وجہ سے ان کو ذلت کاٹنی پڑتی ہے, لیکن اس کو بھی جو آدمی محفوظ کرتا ہے سارا بلند اس کا نام ہوتے ہیں ڈیٹیلز. اچھا جی, تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی. باقی یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اس کی سٹوری لائن کی وجہ سے, اتنی زیادہ اس کی گریپنگ سٹوری ہے. سٹوری لائن اس کی جو ہے بہت زیادہ گریپنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈرامہ کی جو ہے کہانی بھی آپ کو لازمی پسند آنے والی ہے. لاسٹ ٹائم اس کی ہم نے ایپیسوڈ شاید 15 کی بات کی تھی, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈرامہ سیریز زنجیریں کی قسط نمبر 23 ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر اس قسط کی اہم تفصیلات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ یہاں پر آئی ہوں گے ڈراماز کے اندر. بات کریں اس ڈرامہ کے ڈائریکٹر تو شہزاد کشمیری نے اس ڈرامہ کو ڈائریکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ فرحت اشتیاق ہے پروڈیوسر, اس کی رائٹر اور پروڈیوسر جو ہے اس ڈرامہ کی بات کریں تو اس ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں مومنہ درود پروڈکشن, انہوں نے اس کی پروڈکشن کی ہے. اس ڈرامہ کی سٹوری جو ہے کافی ذرا انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اور اردو میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے آج بتاتا ہوں ڈیٹیل میں. لیکن یہ جو ڈرامہ ہے زنجیریں, اس میں پٹھانوں کی خاص طور پہ جو ہے جو سٹوری دکھائی گئی کہ کتنے وہ عزت دار اور حقدار ہوتے ہیں اور لیکن ان کی ہی ایک بیٹی کی وجہ سے ان کو ذلت کاٹنی پڑتی ہے, لیکن اس کو بھی جو آدمی محفوظ کرتا ہے سارا بلند اس کا نام ہوتے ہیں ڈیٹیلز. اچھا جی, تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی. باقی یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اس کی سٹوری لائن کی وجہ سے, اتنی زیادہ اس کی گریپنگ سٹوری ہے. سٹوری لائن اس کی جو ہے بہت زیادہ گریپنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈرامہ کی جو ہے کہانی بھی آپ کو لازمی پسند آنے والی ہے. لاسٹ ٹائم اس کی ہم نے ایپیسوڈ شاید 15 کی بات کی تھی, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈرامہ سیریز زنجیریں کی قسط نمبر 23 ایک جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر اس قسط کی اہم تفصیلات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ یہاں پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ضرور کر دیں. آپ اس ایپیسوڈ جو ہے 24 کی آج ہم بات کریں تو اس ایپیسوڈ 24 کی کا وزٹ کر کے ڈرامہ ہر جمعرات اور بدھ کو رات کو 8 سے 9 کے درمیان میں دیکھ سکتے ہیں. اور گائز ڈرامہ کی ویورشپ کی بات کریں تو اس ڈرامہ کی ویورشپ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے. ہر ایپیسوڈ صرف یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب پر ہر ایپیسوڈ 90 سے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں ہر ایپیسوڈ کو, صرف یوٹیوب پر یہ آڈینس اس کو دیکھتی ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو جو ہے ٹی وی پر دیکھتے ہیں. لاسٹ ٹائم اس کا ایپیسوڈ 23 آیا تھا
16 जुलाई 2026 को हम टीवी पर, और इसका जो एपिसोड 23 आया था उसकी सिर्फ यूट्यूब की व्यूवरशिप की, इनके ऑफिशियल चैनल की बात करें तो इनके ऑफिशियल हम टीवी पर इसका 16 जुलाई 2026 को एपिसोड 23 आया था, जिसके सिर्फ यूट्यूब पर 94,37,053 व्यूज़ हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि 9.43 मिलियन व्यूज़ इस पे ड्रामा के हैं। इसके लास्ट इस एपिसोड जो आया था इसका 23, इससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। हर एपिसोड पर करोड़ के करीब 1 करोड़ के करीब सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ हैं। बाकी इस ड्रामा की बहुत बड़ी ऑडियंस टीवी पर भी देखती है, हम टीवी के ऑफिशियल चैनल्स का विजिट करके ये ड्रामा देख सकते हैं। बात करें जंजीरें ड्रामा की तो इसमें सज्जल अली, दानियाल जफ़र और सहर हाशमी 3 मेन किरदार हैं। जी हाँ, ये 3 किरदारों के दरमियान ये स्टोरी घूमती है। सज्जल अली का आपको पता ही है, मैंने इस एपिसोड का रिव्यू किया था जिसके अंदर सज्जल अली को एक लड़का दानियाल जफ़र अपने घर लेकर आता है क्योंकि वो कहीं खो गई होती है, और वहाँ पर सहर हाशमी भी इसी को, ये लव ट्रायंगल का यानी कि आप समझ सकते हैं ये ड्रामा है। ये सेट इन द ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स में है। ये ड्रामा ऐसे पठानों की कम्युनिटी में बना हुआ है जहाँ पर इज़्ज़त, एहतराम और ख़ास तौर पर पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये पहाड़ों के दरमियान में शूट हुआ है और सारी स्टोरी KP के इलाके की, आप किसी के समझ सकते हैं, स्वात वगैरह की। ये सेट है इन ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन। जंजीरें इज़ अ पावरफुल स्टोरी अबाउट लव, ग्रीड एंड द सीक्रेट वी कीप इन दिस वर्ल्ड। एवरीवन हैज़ समथिंग टू हाइड, सम आर स्टक following old rules, others are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big, exciting drama where every choice matters and every character struggle to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hurts एंड एम्पायर्स आर पुट टू टेस्ट। डिस्क्लेमर ड्रामा का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दे दूँ। ऑल करेक्टर इन दिस प्रोग्राम आर फिक्टिशियस एंड द पर्पस ऑफ दिस करेक्टर्स बाय नो मीन्स टू हर्ट एवन सेंटीमेंट। यानी कि ड्रामा वालों का कहना है कि अगर आपको ये KPK की स्टोरी है तो वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो कहीं किसी के सेंटीमेंट हाई ना हो जाए, इसलिए हर्ट ना हो किसी के सेंटीमेंट्स, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है। The purpose of this story is to raise awareness in society. The program intent is not harm any individual, institution and law, society, or nor it's to make fun of any social custom or traditions. कोशिश कर रही है कि वो अपने हकीकी दुश्मनों को पहचाने। जब तरसीम जो है वो नहीं पहचान रहा। जज्बाती सहारा राबिया और बीबी जान के दरमियान एक बहुत इंतहाई जज्बाती और दिल को छू लेने वाले में मुकालमा होता है, और जो है जहाँ पर दोनों अपने अपने दुख और अपने उसे बिछड़ने की दर्द को एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं और बांटते हैं। माजी के राज किसके अहम हिस्सा राबिया और जलमाला या जारमाला जो हैं के दरमियान गुफ्तगू पर मबनी है, जिसमें राबिया ने इसके शोहर मुदस्सर के कत्ल और इसके अलमनाक मौत के बारे में भी दरियाफ्त किया था। राबिया ने इसे वादा किया था कि वो उसे इस मुश्किल से निकाल कर अपने घर पहुँचाने में इसकी मदद करेगी, लेकिन अभी तक जो है राबिया का कुछ नहीं हो सकता। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि राबिया के साथ क्या कुछ होता है। दिस वीडियो जंजीरें contains on the themes of the suspicious loyalty and hidden power dynamics within and allied household. Key plot development included suspicion in the kitchen. Rabia expressed a strong concern to Sarabland about the household help, especially Sherry, suspecting she may be involved in a poisoning plot similar to the one attempt against his brother Sherdil. Sarbuland decided to take Rabia manage his and Bibijan food preparation to ensure their safety. Family tensions की बात करें, this is palpable tension between Sarbuland and his family. Sarbuland feels isolated, struggling to navigate his new responsibilities and the distrust of those around him. Meanwhile, Gulmeer continues to try influence tourism, urging to recognize their trust enemies or emotional support. Rabia shares deeply emotional moments with Bibi Jan, bonding over their shared grief on losses, which helps Bibi Jan find same solace that loyalty state. Uncovering the past in a previous scene, Rabia confronts their servant Zaramala, often referenced as the Jarmala, about her tragic past and the madma of her husband. Mudassir Rabia proposed to help her return home
سینگلنگ اینڈ شفٹ ان دیئر ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹرسٹ. یعنی کہ اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو مزید سٹوری جو ہے کھلتی نظر آئے گی کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا جھگڑا ہے, رابعہ اور سربلند کو لے کر شہری کیوں ان کو زہر دینا چاہتی تھی. شہری نے ابھی تک کچھ بھی ریویل نہیں کیا, حالانکہ وہ کہہ رہی تھی میں نے کوئی زہر وہر نہیں دیا, لیکن پھر بھی جو ہے اس کی باتوں سے اور اس کے طریقے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس نے ہی دیا, کیونکہ اس کی مشکوک حرکتیں ہی بتا رہی تھی. باقی آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوگا یہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گا. اگر آپ اس ویڈیو پر سپورٹ دیں گے, اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اگر آپ کسی بھی ایپیسوڈ اس کا ریویو چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ.